لیے کہ بھی قرآن نکلنا ہے، لہٰذا میں آپ کے جذبات کو سلام کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ حضرات الوداعی ماتم کر لیں، ماتم بڑھا لیں۔ آپ سب سے التماس ہے ماتم بڑھا لیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور کو رہتے ہیں یہ پانی سے دور دور، عاشور کو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، شہزادیوں کی ہماریاں آنے والی ہیں، اور آپ ابھی ماتم کر رہے تھے۔ میں بڑی معافی چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ماتم بڑھا لیں، اس لیے کہ میں آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں۔ وطن کا یہ اہتمام رخصت پہ ہے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ صف ماتم بچھائے گا۔ عاشور کو رہتے ہیں یہ پانی سے دور دور، بچے ہمارے کتنے سمجھدار ہو گئے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ عصر عاشور زہرا کا لال پس گردن ذبح کر دیا گیا تھا۔ اہل حرم جنہیں رونے نہ دیا گیا، بس تھوڑے لمحے میں ان کی ہماریاں آنے والی ہیں۔ مجھے کل 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں اس 10 منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں، خاک پہ بیٹھے ہوئے اذیت سے سوگواروں کی خدمت میں، جو بڑی زحمت اور اذیت سے خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، میں کوئی روایت پڑھنے کے اس وقت بالکل قطع نہیں، دل تھا مصائب پڑھنے کا لیکن وقت نہیں ہے، فقط 10 منٹ کا وقت ملا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے دوست رہبر کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، بہت سے بچے آئے تھے، بہت سے بچے تھے، اس میں 2 بچوں جن کے چہرے بالکل الگ سے دکھ رہے تھے۔ میں نے ان بچوں کو قریب بلایا، میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں پہچانتے تو نہیں، مگر یہ بچے الگ سے دکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں، کچھ دن پہلے ان کے بابا کا انتقال ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سمجھے آپ نے کہنا کیا چاہتا ہوں؟ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، وہ یتیمی چہرے الگ سے نظر آتے ہیں۔ یتیم کیا چیز ہے؟ جن کا باپ مر جائے ان سے پوچھو۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے جو یتیم بچے ہوں کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے سامنے پیار نہ کرنا۔ یہاں پیار کرنا تو بہت دور ہے، جب باپ مارا گیا ہے تو تماچے مارے گئے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مولا آپ کے اس عبادت کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ اے سوگواروں، دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ میں جب ہم عزائے سرکار سید الشہداء اور یہ جلوس آئے عزا، یہ تبرکات لے کر نکلتے ہیں تو دنیا کی قومیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رونے کا سبب یہ ہے۔ آپ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی مصیبت ہے جو کربلا والوں کے سامنے سے گزری نہیں ہے؟ جب کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے تو دنیا سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی ہے۔ ہائے سکینہ کا بابا مارا گیا تو اس کے تماچے لگائے گئے، اس بیوی کو رلایا گیا ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک جگہ ہے، ہماریاں آنے والی ہیں، اس کے لیے بس تاکہ آپ اپنے آنکھوں میں آنسو کو سجا کر کے ان ہماریوں کا استقبال کر لیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شام میں اکثر کہتا ہوں کہ چاہیے منتظمین کو کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے جلوس کو اختتام کی منزلوں تک پہنچا دیا کریں، اس لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آئی ہیں نا، اندھیرا ہوتا ہے تو بچے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، انہیں جلدی اپنے گھر پہنچ جائیں۔ مجھے یاد آتا ہے اس سال اس اہتمام کے 50 سال مکمل ہوئے ہیں۔ بہت پہلے مجھے تقریباً 19-20 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں آتے ہوئے، جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا شب بیداری کا اہتمام تھا۔ آپ کے لنک روڈ سے اندر جو باغ ہے نا، وہاں پہ میں رات میں 12-1 بجے قریب گزر رہا تھا، علماء تشریف فرما ہے، میں احساس پڑھتا ہوں، میں یہاں سے آ رہا تھا، میں نے کہا کیا کسی کو اطلاع دوں کہ میں آ گیا ہوں؟ اکیلے ہی چلتا ہوں، میں اکیلے چلا رہا تھا اسی باغ میں جو منیار پور کے باہر ہے۔ مجھے یاد ہے
20 साल हो गए, मैंने महसूस ये किया किसी तरफ से किसी बीबी की एक आवाज़ आई थी। मैंने पलट के देखा, 2 बीबियाँ थीं, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं शब्बेदारी में जा रहा हूँ। कहा जहाँ से आवाज़ आ रही मनियारपुर जा रहे हैं? मैंने कहा मैं मनियारपुर जा रहा हूँ। कहा मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, ये बच्ची डर रही है। हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, ये बच्ची डर रही है। ए दुनिया वालों, आओ आकर के देखो हमारी आ रही हैं। अब्बास का आलम आने वाला, बैठे रहिए, अभी हमारी आई नहीं है, मुझे एक मंजर पेश करना है। आलम आने वाला है, हमारी आने वाली हैं। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। दुनिया की दूसरी कौमों के बारे में जब ये सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, हाय जिसका अब्बास चचा हो, जिसका बाबा हुसैन हो, जिसका भाई अकबर हो, अल्लाह अकबर, सुबह गरीबा 11 मुहर्रम को हाथ पसे पुष्ट बांध करके इन्हें गुजारा गया है, इन्हें गुजारा गया है। अभी मौलाना आज़म साहब क़िबला ने एक मसाइब पढ़ा, उस पर कुछ लोग, मैं खड़ा था, मौलाना आज़म साहब से आके पूछे थे, मौलाना आपने ये पढ़ा कि शहज़ादी जिनके हाथ बंधे हुए थे वो रमला जब बच्चे को ले गई तो कैसे पीछे पीछे? इन्होंने कहा सुनने के लिए 1 घंटा चाहिए, इसलिए कि हमारी छोटी शहज़ादी बोल नहीं पा रही थी। जब यजीद ने कहा कुछ बोलो, इतने कस के गला बंधा हुआ था कि वो बीबी के लब नहीं खुल पाते थे। हाय वो 4 बरस की बच्ची जो बोल ना पाए। एहसास करो खुदा तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अरे सानिए ज़हरे ज़ैनब का वो मरसिया याद नहीं है? ए नाना वो जुल्म पछताएगा जो हम पे से हो के ना गुजरा हो। वही उम्मुल मसाइब की हमारी आने वाली है, पढ़ने का मन था मसाइब, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। फ़कत एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें करबला पता है, तुमने उलमा ज़ाकिरीन से सुना है, नौजवानों आपने भी सुना है। रोने के लिए एहसास चाहिए, एहसास चाहिए। ए अरबाब अज़ब, बनारस काशी एक जगह है बनारस जिससे आप सब वाकिफ हैं। 10 मुहर्रम का जुलूस है, वो गुजर रहा है। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई, कमर झुकी हुई, वो इंतजार कर रही है। हिंदू औरत है, वो आज़ादार है, हिंदू औरत है, वो इंतजार कर रही है कि जुलूस आने वाला है। इंतजार करते करते थक गई। कभी जुलूस में ताखीर न किया कीजिए, अल्लाह जाने कौन ज़ाहिर किस बात का इंतजार कर रहा है। जुलूस में ताखीर हो गई, वो हिंदू औरत बैठी रही। इंतजार करते करते जब थक गई तो चंद कदम आगे चली, बैठ गई, इसलिए कि बहुत ज़ईफ़ा थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पे झुर्रियां थी। चंद कदम आगे बढ़ी, बैठ गई, चंद कदम आगे बढ़ी, बैठ गई। आखिरकार जुलूस के करीब जब पहुंच गई तो देखा एक हुसैनी अज़ादार काला लिबास पहने हुए जुलूस के आगे आगे थे। उनसे पूछा ये बताइए जुलूस कितनी दूर रह गया है? कि बस करीब आने वाला है। फिर वो वापस चली गई, फिर थोड़ी देर बाद लौट के आई, फिर पूछती जुलूस कितनी दूर रह गया? कि बस करीब है, आने वाला है। फिर वो चली गई, फिर थोड़ी देर बाद आई, कहती जुलूस कितनी दूर रह गया है? इन्होंने देखा ये बेचारी चल भी नहीं पा रही है और बार बार आकर के पूछती है, अल्लाह जाने फौरन वापस क्यों चली जाती है। इन्होंने उस ज़ईफ़ा से पूछ ही लिया, अम्मा ये बताओ तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? ये हिंदू औरत है। पूछा तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? कहा जानना चाहते हो? कहाँ? आओ मेरे साथ। ये हुसैनी अज़ादार को लेके ये हिंदू औरत अपने घर गई। अपने घर का दरवाजा जो खुद बंद करके आई थी उसने खोला, कहा घर के अंदर आ जाओ। ये घर के अंदर गए। जैसे ये घर में पहुंचे तो क्या देखा? पलंग के ऊपर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। इन्होंने फौरन पूछ लिया कि क्या ये बीमार है, क्या इसे कोई तकलीफ है? क्या इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रही थी जुलूस कितनी दूर रह गया है? ना ये बीमार है, ना इसे कोई तकलीफ है। सुनो, जब से हमने ये सुना है कि करबला में हुसैन बाबा का 6 माह का बच्चा प्यासा मारा गया है, हम मुहर्रम में अपने घर के बच्चों को जब तक जुलूस गुजर नहीं जाता न पानी पिलाते हैं न दूध पिलाते हैं। मैं कहूँगा मौला ये हिंद के आज़ादार हैं, इन्हें जब पता चल गया कि आपका 6 माह का असगर प्यासा मारा गया, उस दिन ये दूध पानी नहीं पिलाते। हाय वो रबाब जिंदा कैसे रह गई जिसका 6 माह का बच्चा 2-2 बार नहर किया गया। मैंने खत्म कर दिया। अलविदाई मातम आप कर रहे थे ना, क्या कह रहे थे? या सकीना या अब्बास, या सकीना या अब्बास। बस मैं वहीं पे खत्म करता हूँ, तबरुकात आ जाएंगे। जब ये अहले यशरब मदीने वाले लौट के मदीने आए हैं, बशीर ने ऐलान करना शुरू किया है। जब ये खबर मिली कि अकबर मारा गया, हुसैन मारे गए, कासिम के लाश के टुकड़े हो गए, औनो मोहम्मद मारे गए, तो हर एक का एक सवाल ये था कि अब्बास कहाँ था? या सकीना या अब्बास कह रहे थे ना, गाजी तुम्हारी सजा को कबूलियत का शरफ अता करे। अब्बास कहाँ था? हर एक पूछ रहा था अब्बास कहाँ था। अरे खुद माँ ने पूछा है मेरा अब्बास कहाँ था। अर्ज करता हूँ, खत्म कर रहा हूँ अजीजों, ये सवाल सबका था, मगर
ساتھ ساتھ حس عباس کے بچپن کے ایک دوست ہے جن کا نام جناب ابراہیم ابن مالک اشتر ہے۔ کربلا کے پہلے زائر کا نام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور کربلا کے مولا کی تربت پہ پہلے سایہ کرنے والے کا نام جناب ابراہیم ابن مالک اشتر ہے۔ جب خبر شہادت ملی تربت پہ آئے، پھوٹ پھوٹ کر کے روئے۔ اے زہرا کے لال، اکبر کا جنازہ اکیلے اٹھایا، اون محمد کی لاش اٹھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، مولا سنا ہے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ روتے روتے دیکھا کہ زہرا کے لال کی تربت دھوپ میں ہے، کھجور کی ٹہنیاں اٹھائیں، اس کے کھجور کی ٹہنیاں لگائیں، اس کے اوپر کھجور کی پتیاں ڈالیں۔ اس کے بعد روتے ہوئے اپنے بچپن کے دوست جناب ابو الفضل عباس کی تربت پہ آئے، اور آنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ تربت پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھا، ہماریاں آ جائیں گی، تربت پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ مٹی اپنے ہاتھ میں تربت کی بھر کر کے آواز دیا، عباس، حسین مارا گیا تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ اکبر کا مارا گیا تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ عجب نہیں تربت سے آواز آئے، اے ابراہیم، تم نے فقط کربلا سنی ہے تو مجھ سے سوال کر رہے ہو جنگ کیوں نہ کی؟ ارے میں نے کربلا دیکھی ہے، یہ کیوں نہیں پوچھتے زندہ کیسے رہ گیا؟ جاؤ اسی تربت پہ جا کے پوچھو، اے میرے آقا، ارے عباس زندہ کیسے رہ گیا؟ مرنے کی اجازت کیوں نہ دے دی؟ اللہ اکبر، لو ہماری آ رہی ہیں، ذرا بڑھ کر کے پوچھ لو۔ زینب کہہ رہی ہے، ہائے میرا غازی جس کے بازو کٹ گئے، ہائے چادریں چھن گئیں، شریعت بچ گئی، دین بچ گیا۔ اے میری ماں بہنوں، زینب کی ہماری آ رہی ہے، آگے آگے عباس کا علم سنانی لے کے آ رہا ہے، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، غازی کے بازو کٹ گئے، زینب کی چادر چھن گئی، لیلا کا اکبر مارا گیا۔ ہائے یہ کیسے پردیسی آ رہے ہیں؟ جب کوئی آتا ہے تحفے لے کے آتا ہے، زینب بھائی کا خون آلود کرتا لے کے آئی ہے، اے نانا زینب یہی تحفہ لائی ہے، نانا گھر اجڑ گیا، نانا ہم مارے گئے، لوسو گوارو رہے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لو نظریں جھکا لو، دیکھو آگے علی کی بیٹی کی ہماری ہے، ہائے وہی پیچھے فضا کی ہماری ہے، ہائے وہ بیبیاں جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، جنہیں رلایا گیا، جنہیں ستایا گیا۔ کوئی یہ نہ پوچھے سکینہ کہاں ہے، کوئی یہ نہ پوچھے اصغر کہاں ہے، ہائے وہ ماں تڑپ جائے گی جس کا نام رباب ہے، آواز دے گی ہائے میرے بچے کربلا کی نظر ہو گئے۔ لو جھولا، وہ تبرکات لائے جا رہے ہیں، بی بی سزا کو قبولیت کا شرف عطا کر دینا۔ اے زینب شہزادی، احسان ہے بی بی آپ کا، آپ نے اپنے بھیا کی صفے ماتم دے دی۔ بی بی ان ماؤں کو دعائیں دے دو جو اپنے بچوں کو عزادار بنا رہی ہیں۔ اے بی بی سلام ہو تم پر، اے مخدرات عصمت و طہارت، اے شہزادیوں آپ کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بیبیوں آپ کو بازاروں میں لے جایا گیا، ہم یاد کر کے تڑپ کے رو رہے ہیں۔ اے بی بی اب جو ہاتھ اٹھیں گے سلام کرنے کے لیے، بی بی جو ہاتھ اٹھیں گے تمہاری مظلومیت پہ رونے کے لیے، لو یہ ہماریاں گزر گئیں، لو یہ آپ کے سامنے گہوارہ رباب شہزادی کی جان شہزادے علی اصغر کا ہے۔ اے اصغر بے شیر، آپ کی شہادت پہ دنیا رو رہی ہے، آپ کو سلام کر رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ لکم۔ شہزادی عالمیان، بی بی آپ کی خدمت میں کچھ نہیں چاہتے، فقط اتنی حیات اور مل جائے کہ آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھ سکے۔ بی بی صفِ ماتم پہ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ اے شہزادی میرے آقا زادی، آئے ہوئے زائروں کے اہتمام میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا۔ بی بی ان بچوں کو، ان جوانوں کو، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا۔ بی بی ان ماؤں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمانا جو اپنے بچوں کو عزادار بنا رہی ہیں۔ بی بی اس اہتمام عزا میں وہ مرحومین جو شریک ہوا کرتے تھے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ اے شہزادی عالمیان، اے بی بی دعا دے دو پروردگار ان کے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولے بلکہ اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولے۔ بی بی یہ انہی کی تربیت ہے کہ آج یہ عزا کا اہتمام ہے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو شریک ہوا کرتے تھے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔
پروردگار عالم اہل بیت طہار علیہ السلام کے صدقے میں معبود انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمانا۔ آپ حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حامد حسین، مرحوم نذر حسن، مرحوم باقر علی اور جملہ مومنین و مومنات جو اس اہتمام میں خصوصاً شریک ہوا کرتے تھے، اس سال نہیں آ سکے، وہ لوگ جن کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان تمام مرحومین مرحومات کے اشارہ ثواب کر دیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کے ان مرحومین کو جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اشارہ فرما دیں۔ حضرات مومنین، جیسا کہ صبح سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ آخری اہتمام جن لوگوں نے قرآن میں حصہ لیا اور کوپن لیے، اب وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو کربلا مولا زیارت کے لیے جائے گا۔ اماریوں کو رخصت کر لیا، وہ جگہ وہ جائے گا جہاں سے علی کی بیٹیاں روتی ہوئی گزر گئی ہیں، جہاں سے ہماری شہزادیوں کو خون کے آنسو رلایا گیا، جہاں کائنات کا آقا حسین ابن علی علیہ السلام جنہیں رلایا گیا کربلا مولا کے لیے زیارت کے لیے کوپن نکلنے جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 3 مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ حضرات، جن انجمن ہے ماتمی نے اس اہتمام میں شرکت کیا، صاحب بیاض کے لیے یہ قرآن نکالا جا رہا ہے۔ صاحب بیاض کے لیے کسی ایک صاحب بیاض کو منتظمین کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا ہے، یہ صاحب بیاض کا قرآن نکل رہا ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابن بھائی کھائے نہیں یار، یہ تو شرط ہی نہیں رہیں گے، دوسرے کا نکلے گا، اعلان کیا گیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ نکلا ہے انجمن پنجتنی سیتھل بریلی، جناب ابن صاحب نہیں چلے گا۔ یہ پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا کہ ہونا ضروری ہے۔ موجود ہے یہ اعلان پہلے ہی کیا گیا تھا کہ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو دوسرے کو موقع دیا جائے گا۔ غالباً موجود نہیں ہے، اس لیے دوسرا قرآن نکالا جائے گا، صاحب بیاض کا دوسرا قرآن نکلے گا۔ انجمن پنجتنی سیتھل بریلی ابھی 10 منٹ پہلے وہ چلے گئے، یہ تو اب انتظار تھوڑا کریں گے۔ نعرہ صلوات۔ انجمن علمدار حسینی پرتاپ پور، انجمن علمدار حسینی پرتاپ پور، جناب وفادار صاحب۔ انجمن علمدار حسینی پرتاپ پور، جناب وفادار صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ صاحب بیاض آپ کے سامنے نہایت ہی کمسن ہیں اور اس بارگاہ میں یہ کے خلوف چاہیے جناب وفادار صاحب تشریف لائے۔ یہ بچہ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ شوق دیکھیے سامنے آ گئے، اس لیے کہ یہ عزا کا اہتمام ہے اور مولا انہیں زندگی دے، حیات دے، اس شوق کو سلامت رکھے، اس آغوش کو سلامت رکھے، اس ماں کو سلامت رکھے جس نے تربیت دی ہے۔ آئیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں اور جناب وفادار صاحب علمدار حسینی پرتاپ پور یہ انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں گے۔ ان کے نصیب کو سلام، سارے عزاداروں کا جا کر کے غریب زہرہ کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا وطن ہند سے آئے ہیں، حسینی عزاداروں نے آقا مظلوم کربلا آپ کو سلام کہلایا ہے۔ یہ صاحب بیاض کے لیے قرآن کربلا مولا کے لیے نکالا گیا، جناب علمدار حسینی، انجمن علمدار حسینی، جناب وفادار صاحب پرتاپ پور۔ اب یہ دوسرا قرآن مومنین کے لیے، یہ مومنین کے لیے 2 قرآن نکالے جائیں گے اور شرط یہ ہے کہ ہونا ضروری ہے، موجود ہوں گے تبھی ان کے حصے میں۔ مولانا نقی صاحب قبلہ سے گزارش ہے، آئیں اور آ کر کے قرآن نکالیں۔ مولانا نقی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ یہ قرآن نکلا ہے بنارس سے جناب پیغام علی صاحب، بنارس سے جناب پیغام علی صاحب۔
یہ شاید اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جلوس چھوڑ کے کبھی جانا نہیں چاہیے، ابھی ہمیشہ کے لیے قلق ہوگا کہ جلوس چھوڑ کے ہم چلے گئے۔ اب بہرحال بہت سے اسباب ہوتے ہیں، اس کی کس وجہ سے گئے نہیں پتہ ہے، بہرحال یہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا کہ موقع زیارت کا ملا تھا وہ مل نہیں پایا۔ آئیے، نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا قرآن نکالا جا رہا ہے، 2 قرآن نکلے گا، دونوں کا ہونا یہاں موجود ہے، ہونا ضروری ہے۔ یہ منیار پور کا نکلا ہے، قرآن منیار پور سے ہی یہ قرآن ہے نازیہ بانو، نازیہ بانو نثار احمد، نازیہ بانو نثار احمد موجود ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک قرآن بھی اور نکالا جائے گا، موجود ہیں آپ، یہ انتظامیہ کے پاس آپ کی موجودگی درج ہو گئی ہے۔ یہ قرآن آپ کا انشاءاللہ آپ زیارت کو جائیں گی، شہزادی عالمیان آپ کی زیارت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ اب یہ اس اہتمام کا آخری قرآن نکل رہا ہے، شرط یہی ہے، یہ قرآن نکلا ہے، یہ بھی منیار پور کا ہی نکلا ہے، منیار پور سے ہی ہے، 50 سال مکمل ہوئے ہیں، شہزادی کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں منیار پور سلطان پور سے یہ بھی نکلا ہے، ان لوگوں کا جو پوری شب بیداری میں رات بھر بیٹھی رہتی ہیں، آپ لوگ گھر ہو لیتے ہیں، یہ وہیں بیٹھی رہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ بین سنا جائے اور آنسو پیش کیا جائے، یہ رونے کے لیے بیٹھی رہتی ہیں، اسی لیے صرف ان کا نکلا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں انما زہرہ منیار پور، ظفر مہندی ولدیت ہے، انما زہرہ منیار پور سلطان پور موجود ہے، انما زہرہ موجود ہے انما زہرہ آپ کا حاضری درج ہو گئی ہے۔ یہ منتظمین آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور آپ زیارت کو جائیں گے۔ آئیے، تب مجھے کسی نے اس لائق نہ سمجھا کہ مجھے سلام کرتا، میرے سلام کا جواب دیتا، آئیے اس بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين، یہ رکھ لو، یہ لوگ نہیں تھے، الگ رکھ لو، الگ سے رکھ لو، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔